یہ بتائیں ایک ادارہ جو کہ احتساب کر رہا ہے اس کو یہ اس قسم کی آئیڈینٹی کرنی چاہیے. میں لیگلی میں تو ایک آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ بڑی دیر سے یہ چل رہا ہے کہ ایسڈ بیونڈ مین اور ہر آدمی کا ایسڈ بیونڈ مین نکال دیتے ہیں یہ, اور ان کی ٹیٹیز اور یہ اور وہ فلانا جو ہے یہ شہزاد اکبر صاحب لگے رہتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے چند ماہ پہلے جب وہ باہر لنڈن میں تھے تو بڑی بڑی دھواں دار پریس کانفرنسیں کی. اب وہ جو الزام لگے تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے, اب کوئی نئی ٹریٹیز نکال لی گئی ہیں, پہلے والے کو بھول گئے. اس لیے لوگوں کے نزدیک یہ الزامات جو ہیں اور یہ جو رقم بھی اتنی بڑی ہے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ان کو کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کہنا شہباز شریف صاحب کا کہ ایک پائے کی بھی کرپشن ثابت ہوئی تو پھانسی لگا دیں, ان کے اوپر جو الزام لگے ان کا اسپیسیفکلی ان کو جواب دینا چاہیے. بالکل درست ہے جی. شہزاد اکبر صاحب بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پبلک کے نمائندے ہیں, تو پبلک ٹھیک ہے عدالت میں تو جواب دیں لیکن پبلک کو بھی بتائیں. لیکن پہلی بات آپ کا سوال عارف صاحب یہ تھا کہ نیب نے جس طرح سے ہائیڈ اینڈ سیک جو آپ نے کہا سو کالڈ وہ پلے کر رہی ہے. بہرحال جی میں یہ واضح کر دوں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں نیب کا تو ترجمان نہیں ہوں. نیب کی کارروائی تو نیب کا ترجمان ہی آ کے ایکسپلین کر سکتا ہے. لیکن میں اس کا آپ کو ایک دوسرا پہلو بھی بتاتا ہوں. آپ یہ ایک دیکھنے کا طریقہ آپ نے جو بیان کیا ہے یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ہائیڈ اینڈ سیک پلے کر رہی ہے اور 28 تاریخ سے وہ ایک کیا ہوا تھا سلسلہ ان کو آپ نے کہا ٹریپ کرنے کا یا جو بھی بلف. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کل اس کا ایک دوسرا پہلو ندیم افضل چند صاحب جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں پروگرام میں بتا رہے تھے, اور میں وہ دہراتا ہوں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ نیب جو ہے وہ تو ان کو ٹپ آف کیا ہوا تھا نیب نے, کیونکہ جب اٹھانا ہوتا ہے کسی بندے کو تو وہ رات کو سوئے ہوئے بھی اٹھا لیتے ہیں, اس طرح ٹپ آف نہیں کرتے. سوال تھا ہمارا جی تو وہ یہ بھی تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بجائے نیب ان کو بلف یا جو بھی کچھ کرنے, آئی ڈونٹ نو میں آپ کا سوال شاید نہیں سمجھ سکا, لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ نیب, اور آج جس طرح سے یا شہباز گل صاحب نے یا شبلی فراز صاحب نے یا اپنا چوہان صاحب جو ہیں ان میں سے کسی ایک نے یہ بیان دیا ہے, اور میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی تو چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ان کا مقرر کیا ہوا ہے. یہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں شمول میاں صاحب, یہ تو سبھی نے کہا ہے یہ بات, اور یہ درست بھی تاریخی طور پہ. لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے تو وہ ان کے فیور میں کچھ کر رہے ہیں یا وہ بڑے غیر جانبدار ہیں. اس وقت تو آپ حکومت وقت ہیں. شاہد خاقان عباسی نے آج چیئرمین نیب پہ بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس کو بلیک میل کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے ایک اور سنگین الزام لگایا 2 زمان پارک کے حوالے سے کہ اس کی منی ٹریل بھی لگائیں. یہ الزامات در الزامات کی جو سیاست ہے, گالی گلوچ کی سیاست ہے, بڑی مختلف قسم کے الزامات اور فکرے بازی اگر سے آپ اس میں نہیں پڑھتے وہ کیے جا رہے ہیں کیسے موقع پہ, جبکہ یعنی جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ ڈرامہ, وہ دن ایسا تھا کہ ملک میں اٹ واز the worst day for کرونا وائرس in terms of new cases and the number of deaths. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ مجھ سے مخاطب ہیں, آپ اپنے ساتھی سے مخاطب ہیں؟ آپ سے بالکل. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے وہ تو اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں وہ کر رہے ہیں ایسے موقع پہ وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 زمان پارک والی بات کرنا بالکل بدنیتی پر مبنی ہے. لیکن پرائم منسٹر اور یہ گورنمنٹ بالکل ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتی ہے, جس طرح آپ نے شوگر رپورٹ اور ان سب معاملوں میں دیکھا. اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو کہ ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے, کریش انویسٹیگیشن رپورٹ اس جہاز کی جو بڑی بدقسمتی سے اور بڑا افسوسناک, یہ بہت بڑی ٹریجڈی, نیشنل ٹریجڈی ہے, ثانیہ ہے ہمارے لیے 8303 والا بھی, اور جو اس سے علاوہ پیچھے 12 اور ہوئی ہیں ان کی بھی جو رپورٹوں کو نئی منظر عام پہ لایا گیا. اس ٹرانسپیرنسی, گورنمنٹل ٹرانسپیرنسی اور ذاتی شفافیت پر 40 سال پیچھے جا کے ڈاکیومنٹس عمران خان صاحب بھی سپریم کورٹ میں لے آئے تھے جب وہ ان کی انگلینڈ کے فلیٹ کا اور ان کے بینک اکاؤنٹس کا, اور وہ بینک بند بھی جو ہو گیا تھا اس کی بھی ڈاکیومنٹس وہ اپنا انہوں نے پیش کر دی تھی. تو اس لیے ذاتی سطح پر بھی شفافیت اور سرکاری سطح پر بھی شفافیت میں یقین رکھتی ہے, اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر اس میں سرخ روح ہوں گے.
شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی بدنیتی سے بات کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ہوئی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ دہرانے کے لائق ہے. میرے خیال آج انہوں نے کہی یہ جو ہمارے ساتھی ہیں MNA فرام فیصل آباد فاروق حبیب صاحب جو ہیں فاروق حبیب صاحب, یہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو شاہد صاحب اپنی سیٹ مریم سے ہار گئے تھے اور ان کو تو بھیک میں ایک لاہور کی سیٹ جو ہے حمزہ شہباز والی اندرون شہر والی وہ دی ہوئی ہے انہوں نے. یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی پڑھ کے مارنے والی؟ اچھا یہ ولید صاحب یہ ساری باتیں سیاسی اپنی جگہ ہیں, لیکن سوال یہ ہے, دیکھیں کل ابھی نظامی صاحب بھی کہہ رہے تھے تقریباً 3900 کیسز ایک دن میں ریکارڈ ہوئے کورونا کے, شاید اسی کی بات کر رہے تھے وہ. جی, اور یہ مسائل اتنے زیادہ اب آگے جا چکے ہیں, اور کورونا اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کورونا ہے. لیکن اس دورانیے میں جب یہ سارا احتساب کا مشن آپ نے ظاہرہ وعدہ کیا ہوا ہے منشور میں, وہ پورا تو کرنا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کبھی کون سے کمیشن رپورٹ, کبھی کون سا انسیڈنٹ رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے بطور گورنمنٹ ان کو فور دا ٹائمنگ آن ہولڈ کیا جا سکتا ہے اور پہلے یہ کورونا سے جو آپ کا سلوگن ہے اس سے لڑ لیا جائے؟ نہیں جی, گورنمنٹ کی سب سے بڑی خوبی جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ملٹی ٹاسکنگ ہے, اور یہ سارا کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت عوام کو اور ملک کو سب کو درپیش جو ہے وہ کرونا ہے. اور اس پہ پہلے دن سے ہی, اور جب سے 26 جس دن مریض تھے اس دن سے یہ کارروائی شروع ہے. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ اور بڑے اجتماعات پر, اسکولوں پر, سنیما وغیرہ, وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے, وہ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر NCOC کی تشکیل اور اس کی ڈیلی میٹنگز جو ہیں, اور تمام صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں, اور تمام موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اس میں ایک صرف اب جس طرح یہ پنجاب کی ایک رپورٹ جو 2-4 دن پہلے لیک ہوئی یا جو بھی ہوئی, میں نے بھی پڑھی ہے 4-5 صفحے اس کے, لاہور کی رپورٹ بول رہے ہیں آپ؟ سوری جی, وہ لاہور کی, بالکل لاہوری کی رپورٹ ہے. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, میں اس کو ایگزامپل کے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اس رپورٹ کی تحریر کرنے والی جو ٹاسک فورس یا ورکنگ گروپ جو تھا, انہوں نے بھی یہ تحریری آبزرو کیا ہوا ہے کہ جی یہ صرف ہماری وبا اور اس کے پھیلاؤ اور اس کے خطرے کے بارے میں ایک ہی پہلو کو دیکھتی ہے. اس میں اور بھی پہلو بہت سے ہیں, معیشت کا, معاشرے کا, لوگوں کے حالات زندگی, جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کا, اور اس حوالے سے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں. اور پھر آگے اگلے پیراگراف میں یہ 7, 8 اور 9 جو اس کے پیراگراف ہیں اس میں کہا ہے کہ جی باقی سٹیک ہولڈرز کی بھی اس میں ان پٹ لی جائے. تو یہ جو بڑی اس پہ انگلیاں ہمارے اگینسٹ اٹھائی جا رہی تھیں کہ اس رپورٹ کو دبا دیا گیا ہے, وہ درست نہیں ہے. یہ رپورٹ ایک ایسپیکٹ اس کا یا ایک ایلیمنٹ بتاتی ہے. میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, تو یہ بالکل ٹاپ پرائیورٹی ہے, اور میرے خیال میں گورنمنٹ نے ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھا ہے اس وقت بھی اور پہلے بھی, ماضی میں بھی, کہ یہ جو وائرس کا مہلک اثر جو ہے ابھی, اب تعداد ابھی بھی بہت بڑھ رہی ہے, اموات بھی ہو رہی ہیں, اور یہ بالکل قابل تشویش ہے, اور روز گورنمنٹ اس کا جائزہ لے رہی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس پہ ابھی تک اس طرح کا بوجھ نہیں پڑا, اور اس طرح کی کولیپس جس طرح کی بہت ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز کو فیس کرنا پڑا وہ نہیں ہوا. اور اس کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے بھی گورنمنٹ نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لی ہے, ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آل ادر ایسپیکٹس, اکانومی, لیونگ کنڈیشنز وغیرہ وغیرہ. بہرحال جی یہ تو فیصلہ تاریخ, پرائم منسٹر نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ کوئی حکومت اکیلے نہیں اس کو مینیج کر سکتی, اس میں عوام کی کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے. ہاں, لیکن لگتا یہی ہے, تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس حکومت نے اس کو کس طرح مینیج کیا ہے اور اکیلے کیا ہے اور کہاں تک وہ کامیاب رہی ہے. لیکن میرا ایک اور سوال ہے احتساب کے حوالے سے, کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر کا موٹو یہ ہے کہ جی احتساب کریں, لیکن ان کی ایک چھیڑ بن گئی ہوئی ہے BRT. اب BRT میں حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے جا کے انڈیفینٹ اسٹے لے لے FIA کے خلاف. یہ تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ حکومتیں عدالت میں جا رہی ہیں, اپوزیشن جائے ریلیف لینے کے لیے تو اس پر تو تنقید ہوتی ہے, لیکن آپ جا کے وہاں سے بجائے کہ اس میں جو کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی, کس طرح روٹ بدلا, وہ سارا کچھ دیا ہوا, اس اربوں روپے کا نقصان ہوا, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, اور آپ اسٹے کیوں لے رہے ہیں اس معاملے میں اگر اتنے کلین ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ اپیل کا جو سلسلہ تھا جو سپریم کورٹ میں کی گئی, اپیل تو کی اس وقت جاتی ہے جب کسی کو محسوس ہو, وہ سرکاری فریق ہو یا غیر سرکاری ہو, نجی ہو. اپیل کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی انوالوڈ ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیلنگ نہیں ہوئی,
تو قانون کے مطابق ڈیلنگ کو سیکھ کرنا یہ اپیل نہیں، یہ سٹے ہے. مجھے تو نہیں فرق پتا اپیل اور سٹے. یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے اور اس میں سٹے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے پھر ہے اس پہ. وہ سپریم کورٹ کی. میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, بہت زیادہ تفصیل میرے پاس ہے بھی نہیں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس پارٹی نے وہ فیصلہ پروکیور کیا تھا, یہ ایکچولی کیس انیشیٹ ایک پرائیویٹ پارٹی نے کیا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں کیس دو لوگ ہیں جی ہاں اے پی گورنمنٹ کے خلاف پرائیویٹ پارٹیز نے کیا تھا. اور ایکچولی ہوا اس میں اب آپ کو بطور وکیل بتا رہا ہوں کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس میں جو گورنمنٹ کا موقف ہے کے پی گورنمنٹ کا, پشاور ہائی کورٹ نے اس میں ایسی ریلیف دے دی جو کہ پارٹی نے مانگی ہی نہیں ہوئی تھی. پارٹی نے وہ کہا ہوا تھا کہ جی کوئی اس کا رستہ بدل کے ایسا ہو رہا ہے کہ میری پراپرٹی کو اثر انداز ہو رہی ہے اور یہ غلط کیا جا رہا ہے. اس نے تو کہا ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن یا ایف آئی اے یا یہ کرائیں. وہ اس نے کورٹ نے ایسی ریلیف دے دی جو اس نے مانگی ہی نہیں ہوئی تھی جس شخص نے.